बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर एक अहम और बड़ी पेशरफ जो है वो सामने आई है। बल्ले के निशान की बहाली और PTI के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक काफ़ी ज़्यादा सवालात जो हैं वो सामने आए हैं। आपको अपडेट फराहम करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 7 एतराज़ात जो इलेक्शन कमीशन ने उठाए हैं तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के ऊपर, जो कि इस वक्त शायद तहरीक इंसाफ के नोटिस में तो है, उनकी लीगल टीम के नोटिस में तो है, लेकिन आम पब्लिक के पास नहीं है कि वो एतराज़ात बुनियादी तौर पर हैं क्या। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो डॉक्यूमेंट है ये एक्सक्लूसिवली मेरे पास है। आपको मैं फराहम करूँगा ये डिटेल सारी कि कौन कौन से अहम जो इश्यूज़ हैं वो PTI को अब इंटर पार्टी इंतखाबात के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लगाए हैं और PTI इसके हवाले से क्या जवाब दे रही है, और जो एतराज़ात हैं वो किस नोयत के हैं, और PTI के साथ इलेक्शन कमीशन क्या करने वाला है। और बल्ले के निशान की बहाली यानी कि PTI की बतौर सियासी जमात जो बहाली है तो मौजूद है, लेकिन बतौर जमात के वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सके वो अब कितने अरसे तक हो सकती है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको मैं बता दूं कि इंटर पार्टी इंतखाबात PTI के लिए ज़रूरी क्यों हैं, PTI ने कब कब इंटर पार्टी इंतखाबात कराए और उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे, वो सारी आपको अपडेट फराहम करता हूं मैं। नाज़रीन, 2019 के बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्लेम है कि 2019 के बाद से तहरीक इंसाफ ने जो अपने इंटर पार्टी इंतखाबात हैं वो नहीं करवाए, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो ये कहता है कि जो इंटर पार्टी इंतखाबात ना कराने की वजह से जो PTI है उसकी बतौर सियासी जमात जो है वो उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठाए गए हैं। जबकि तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमने 2022 में जून 2022 के अंदर इंटर पार्टी इंतखाबात करवा दिए थे, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से एतराज़ात सामने आए थे कि आपने पार्टी आइन में तरमीम पहले की है और इंटर पार्टी इंतखाबात आपने बाद में कराए हैं। बाद में PTI की जो फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस वक्त, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में स्टेटमेंट जमा करवा दी थी, जमाल अकबर अंसारी साहब, और ये कहा था कि हमने जो आइन में तरमीम की है वो हम वापस ले रहे हैं। उसके बाद जो कि सेक्रेटरी जनरल थे असद उमर साहब थे उस वक्त, जबकि जमाल अकबर अंसारी साहब जो थे वो फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। लेकिन फिर जैसे PTI के ख़िलाफ़ जो सूरत हाल है सियासी इंतकाम की वो बढ़ती गई, तो ऐसे में ये दो जो की ओहदों के ऊपर मौजूद थे इनको भी टारगेट कर लिया गया। असद उमर ने सियासत छोड़ दी और जमाल अकबर अंसारी ने भी ज़बरदस्ती सियासत उनसे PTI छुड़वा दी गई, और यूँ उन्होंने उस ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक लीगली जो है वो जो एतराज़ात या फिर जो फैसला दिया उसमें ये कहा कि जो उमर अयूब की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं, बैरिस्टर गौहर खान बाद में उनको फेडरल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, उन्होंने कहा ये गैर कानूनी है, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये नहीं अपॉइंट कर सकते असद उमर सेक्रेटरी जनरल ने। हालांकि एक हियरिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असद उमर से ये पूछा था कि आपने क्यों सियासत छोड़ दी, जो कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन केस में वो पेश हुए, तो उन्होंने कहा बस अब मैं सियासत नहीं करना चाहता, मैंने पार्टी भी छोड़ दी और मैंने सियासत भी छोड़ दी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले के अंदर ये बात जाहिर कर दी कि तहरीरी तौर पर या रिकॉर्ड में हमारे पास हमें मालूम नहीं है कि वो छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बददियानती या फिर बदनीयती जो है उसका मुजाहरा खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर PTI ने बाद में एक और इंटर पार्टी इंतखाबात कराए जो कि इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले जो है वो उन इंटर पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया। बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन PTI से वापस ले लिया। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ लिया, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, और अपील में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को या फैसले को जो है वो बरकरार रखा गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया और तहरीक इंसाफ से इंटर पार्टी इंतखाबात ना कराने पर बल्ले का निशान छीन लिया गया, और PTI के तमाम उम्मीदवार जो है वो फिर आज़ाद हो गए। फिर PTI ने जिस तरह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया ये तो हम सबको पता ही है कि किस तरीके से उन्होंने कामयाबी हासिल की, फिर कैसे उनके जो मैंडेट को चोरी करा के फार्म 47 बनाकर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को जो है वो पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर मुसल्लत कर दिया गया। फिर PTI ने 3 मार्च 2024 को इंटर पार्टी इंतखाबात कराए, और इन इंटर पार्टी इंतखाबात की जो तफसीलात हैं वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जमा कराई, और इंटर पार्टी इंतखाबात की जो तफसीलात हैं उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। लगभग 50 से 51 दिन तक मुसलसल इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। इलेक्शन कमीशन ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, ना इलेक्शन कमीशन ने PTI को आगाह किया कि आपके ये इशूज़ हैं। और फिर बैरिस्टर गौहर ने एक कोर कमेटी के इजलास के अंदर PTI के मेम्बरान की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। तो फिर बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन पहुँचे
اور وہاں پر جا کر انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ انٹر پارٹی انتخابات کا کیس جو ہے یا تو پھر وہ مقرر کریں یا پھر ہمیں آگاہ کریں کہ ہمارے انٹر پارٹی انتخابات ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، کیونکہ قانون کے مطابق اگر انٹر پارٹی الیکشنز کی تفصیلات جمع کرا دی جاتی ہیں تو 14 روز کے بعد یا تو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جاتا ہے یا پھر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ تحریری طور پر سیاسی جماعت کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، پھر ان سے وہ اس کے اوپر وضاحت مانگی جاتی ہے۔ اب جو الیکشن کمیشن نے جو 30 اپریل 2024 کو پی ٹی آئی کو اپنے 7 نکات کے اوپر مشتمل جو اعتراضات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، وہ دیے ہیں، ان کی تفصیلات کسی کے پاس نہیں ہیں، وہ میں نے حاصل کی، آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دوں کہ اعتراضات بنیادی طور پر ہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی نے الیکشنز ایکٹ کے سیکشن 208(1) کے تحت انٹر پارٹی انتخابات جو ہے وہ 5 سال میں نہیں کروائے۔ پی ٹی آئی کا اس وقت انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ 5 سال سے نہیں ہے، اور اب بطور سیاسی جماعت اس کا کیا، الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے بطور سیاسی جماعت، اور یہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشنز ایکٹ کی سیکشن 202(5) کے تحت انلسٹمنٹ کے لیے درکار ڈاکومنٹس بھی نہیں فراہم کیے گئے۔ مطلب یہ کہ 5 سال سے الیکشن کمیشن تو یہ اب کہہ رہا ہے کہ 5 سال میں الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے انٹر پارٹی انتخابات ہی نہیں کرائے، تو سیکشن 202(5) جو ہے وہ کیوں نہ اس کے اوپر لاگو کیا جائے، اور سیکشن 202(5) کے تحت جو آپ نے انٹر پارٹی الیکشنز نہیں کرائے تو کیوں نہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے، یعنی کہ آپ کو انٹر پارٹی الیکشنز نہ کرانے کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے آپ کی وہ ختم کر دی جائے۔ ایک بڑی اہم معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی 31 جنوری 2024 کی جنرل باڈی میٹنگ ہے یا اس کا جو اجلاس ہے کیا وہ سیکشن 208(3) کے مطابق تھا، کیونکہ سیکشن 208(3) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو الیکٹورل کالج ہے وہ سیاسی جماعت بنائے گی کہ ووٹر کون ہوگا، کہاں سے وہ ووٹ کریں گے، وہ جو بھی لیولز ہیں وہ طے کیے جائیں گے کہ کس کس لیول کے اوپر ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر یہ سوال کیا کہ جو جنرل باڈی کی میٹنگ ہوئی ہے کیا یہ جو 208(3) ہے الیکشنز ایکٹ کی سیکشن کیا اس کے مطابق ہے۔ پھر الیکشن کمیشن نے چوتھا سوال اور اعتراض کیا، اس میں یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جو مبینہ انٹر پارٹی انتخابات کی جو کہ 3 مارچ کو کرائے گئے ہیں، جو ریکارڈ جمع کرایا گیا ہے اس کے مطابق جو جنرل باڈی ہے اس کی میٹنگ 31 جنوری 2024 کو ہوتی ہے، اور اس کے اندر فیڈرل چیف الیکشن کمیشنر جو کہ رؤف حسن کو تعینات کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ جو ہے وہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ پھر الیکشن کمیشن نے آگے کہا کہ پی ٹی آئی کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل جو 9 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نیشنل کونسل جو ہے وہ فیڈرل الیکشن کمیشنر تعینات کرے گی، اور جو ریکمنڈیشنز ہوں گی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ہوں گی۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ پھر پوچھا کہ کیا یہ جو پی ٹی آئی کا آئین ہے کیا اس کے مطابق آپ کا فیڈرل الیکشن کمیشنر اپوائنٹ ہوا ہے، یا پھر یہ جو باڈی میٹنگ ہوئی ہے کیا یہ پارٹی کے آئین جو کہ کہتا ہے کہ نیشنل کونسل ہونی چاہیے، تو کیا یہ اختیار ان کے پاس ہے اور اس کی لیجٹیمیسی کیا ہے، یعنی کہ قانونی حیثیت اس کی کیا ہے۔ پھر الیکشن کمیشن نے ایک اور سوال اٹھایا کہ جو چیف آرگنائزر اس یعنی کہ جنرل باڈی کی میٹنگ کے قرارداد کے مطابق چیف آرگنائزر جو ہے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کا، اور پھر اسی چیف آرگنائزر نے مسٹر رؤف حسن کو ایز اے فیڈرل چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ تعینات کیا ہے۔ کیا چیف آرگنائزر جو ہے وہ جنرل باڈی اور یا کی جو اپوائنٹمنٹ ہے کیا یہ سارا پروسیس جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر ٹھیک ہے؟ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو 5 مختلف درخواستیں آئی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے انٹر پارٹی انتخابات کے اوپر، جس میں اکبر ایس بابر اور باقی درخواست گزار، وہ ظاہر اکبر ایس بابر کا گروپ ہے سارا، جو انہوں نے درخواستیں دائر کی ہیں، کیا اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ کیوں نہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیکشن 208(5) کے تحت، جو کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارے آرڈر ہیں 23/11/2023 کے اور 22/12/2023 کے، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی بھی کی روشنی میں کیوں نہ پھر الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی انٹر پارٹی انتخابات نہ کرانے کے تحت سیکشن 208(5) کے تحت کارروائی کرے، اس میں جرمانہ ہے، پارٹی کے رجسٹریشن سے متعلق معاملہ ہے۔ تو اب معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ جو ہم سے سوالات کیے گئے ہیں وہ قانون کے اوپر کیے گئے ہیں، ٹیکنیکل کے اوپر کیے گئے ہیں، کنڈکٹ آف الیکشنز کے اوپر نہیں کیے گئے، حالانکہ پی ٹی آئی کا یہ والا موقف کہ یہ کنڈکٹ آف الیکشنز کے اوپر سوال نہیں کیے گئے۔ بیسیکلی جب وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جنرل باڈی
کا اجلاس ہوتا ہے، کیا جنرل باڈی پارٹی کا آئین یہ کہتا ہے کہ نیشنل کونسل کا اجلاس ہونا چاہیے، نیشنل کونسل سی کی ریکمنڈیشن کے بعد جو ہے وہ یہ اپروول دے گی. تو مطلب یہ تو پھر جو فیڈرل چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے الیکشنز کرائے ہیں وہ تو ان کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو چیف آرگنائزر عمر ایوب کو بنایا گیا تھا، جنہوں نے نوٹیفائی کیا فیڈرل چیف الیکشن کمشنر، تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد آپ نے الیکشنز کرائے ہیں یا پھر نہیں کرائے، یہ تو کہانی بعد کی بات ہو جاتی. پہلے تو وہ جو کرانے والے ہیں ان کے اوپر سوال اٹھا دیا گیا ہے. اب جب کرانے والوں کی یعنی کہ فیڈرل چیف الیکشن کمشنر رؤف حسن کی تعیناتی الیکشن کمیشن کویسچنیبل کر دے گا یا پھر کہہ دے گا نہیں یہ تو قانونی طور پر پارٹی کے آئین کے مطابق نہیں ہے، اس کے بعد تو انٹر پارٹی الیکشن ہوں گے ہی نہیں. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کے انٹر پارٹی انتخابات کو ایکسیپٹ کرنے والا نہیں ہے. تحریک انصاف کے انٹر پارٹی الیکشنز کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کرنے والا ہے، اور یہ عزائم جو ہیں وہ ان کی نظر آ چکے ہیں. اگر کوئی اعتراض تھا تو اعتراضات جو ہے وہ دور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن رجوع کرتا. اب جو ڈائریکٹ انہوں نے کارروائی جو انیشیٹ کر دی ہے وہ نان کنڈکٹ آف انٹر پارٹی الیکشنز ہیں کہ مطلب اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو انتخابی نشان بلے کی بحالی ہے وہ اب پی ٹی آئی اگر ہائی کورٹ یا پھر کسی اور متعلقہ عدالت سے رجوع کر کے تو حاصل کر سکتی ہے، لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے، اور یہ معاملہ مزید جو ہے وہ لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.